وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اسلامی مہینوں کا اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحج کے 2 دن ہو چکے ہیں۔ یہ بڑا عظمت والا اور حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا نام ذی الحج اور ذی الحج، ہا کے زبر اور ہا کے زیر دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے۔ اگر ہاں پر زبر پڑھا جائے تو ذی الحج اس لیے رکھا گیا کہ یہ حج والا مہینہ ہے۔ اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے اس میں ایک بیت اللہ شریف کا حج کرنا بھی ہے، وہ حج اسی مہینے میں ہوتا ہے۔ اور اگر ہاں پر زیر پڑھا جائے تو ذی الحج ہوگا۔ حج کے معنی سال کے آتے ہیں، چونکہ اسلامی سال کی تکمیل، اسلامی سال کا اختتام اسی مہینے پر ہوتا ہے، اس لیے اس کو ذی الحج کہا جاتا ہے۔ یہ مہینہ بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ اس کی فضیلت کئی اعتبار سے ہے۔ نمبر 1، قرآن کریم نے جن چند مہینوں کو اشہر حج کہا، جیسا کہ فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے چند معلوم مہینے ہیں، تو ان میں ایک ذی الحج کا بھی ہے۔ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دنوں کو اشہر حج یعنی حج کے مہینے قرار دیے گئے، تو اس اعتبار سے اس مہینے کی فضیلت ہوئی۔ نمبر 2، اس مہینے کو فضیلت اس اعتبار سے ہے کہ زمانہ جاہلیت سے جو چند مہینے حرمت والے شمار کیے جاتے تھے ان میں ذی الحج کا مہینہ ہے۔ 4 مہینے ایسے ہیں جن کو قرآن کریم نے بھی حرمت والے، احترام والے مہینے قرار دیا۔ وہ 4 مہینے کون سے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے۔ اور نمبر 3، اس مہینے کو فضیلت اس اعتبار سے ہے کہ اس مہینے میں بہت سی ایسی عبادتیں جمع ہو گئی جو سال بھر کے باقی 11 مہینے میں انجام نہیں دی جا سکتی۔ مثلا حج کرنا، قربانی کرنا، تکبیر تشریق کا پڑھنا، یہ چند عبادتیں ایسی ہیں جن کو آپ رمضان میں کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، رجب میں یا محرم میں کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ یہ عبادتیں انہی مہینے کے ساتھ مخصوص کر دی گئی۔ بہرحال ذی الحجہ کے مبارک مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس کا یہ پہلا عشرہ چل رہا ہے۔ اس پہلے عشرے کی متعدد فضیلتیں متعدد روایات میں بیان کی گئی۔ سب سے پہلے نمبر پر تو ہم قرآن پاک کے آیت کو سمجھ لیں، جو آیتیں میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی۔ سورۃ الفجر کی ابتدائی آیتیں اللہ تعالیٰ 2 چیزوں کی قسم کھاتے ہیں، نمبر 1 فجر کی، نمبر 2 10 راتوں کی۔ سوال یہ ہے کہ فجر سے مراد کیا اور نمبر 2 10 راتوں سے مراد کیا ہے۔ امام بغوی نے اپنی تفسیر میں اس سلسلے میں
بڑا عمدہ کلام کیا ہے۔ فجر سے مراد کون سی فجر؟ اس سلسلے میں ایک قول حضرت اکرمہ سے منقول ہے اور وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ یہاں فجر سے مراد روزانہ کی فجر ہے۔ دوسرا قول حضرت عطیہ سے نقل کیا گیا کہ فجر سے مراد فجر کی نماز ہے۔ تیسرا قول حضرت قتادہ سے نقل کیا گیا کہ فجر سے پہلی محرم کی فجر مراد ہے، لیکن اکثر مفسرین کی رائے اور یہ قول حضرت ضحاک کا ہے، امام بغوی نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے، شاہ عبدالعزیز صاحب نے بھی اس قول کو اپنی تفسیر میں راجح قرار دیا ہے کہ یہاں فجر سے مراد 10 ذی الحجہ کی یعنی عید الاضحیٰ کی بقر عید کے دن کی فجر مراد ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ قربانی کے دن کی فجر کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ نمبر 2، 10 راتوں سے مراد کون سی راتیں؟ تو اس سلسلے میں بھی مفسرین نے مختلف باتیں بیان کی اور بڑا اچھا کلام کیا ہے۔ امام بغوی نے اپنی تفسیر میں، اسی طرح شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں کہ یہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی 10 راتیں ہیں یا رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 10 راتیں ہیں یا ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی 10 راتیں ہیں یا محرم کی پہلی 10 راتیں ہیں یا سال بھر کی مختلف 10 راتیں، 5 طاق راتیں رمضان کے آخری عشرے کی اور اسی طرح دونوں عیدین کی راتیں، اسی طرح شب برات اور وہ رات جس میں نبی علیہ السلام کی معراج ہوئی، تو اس طرح یہ مختلف راتیں مراد ہے۔ اکثر مفسرین کا خیال یہی ہے کہ یہاں 10 راتوں سے ذی الحج کے پہلے عشرے کی 10 راتیں مراد ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ رب کائنات 2 چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں، ان دونوں چیزوں کا تعلق اسی 10 دن سے ہے۔ نمبر 1 عید کے دن کی فجر کی قسم، نمبر 2 ذی الحجہ کے پہلی 10 راتوں کی قسم۔ اللہ تعالیٰ ان کی قسم کھا رہے ہیں، اس سے ان دنوں کی فضیلت معلوم ہے۔ نمبر 2 بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ نہیں، یعنی نیک عمل ان دنوں میں اللہ کو جتنا محبوب اور پسندیدہ ہے، سال کے بقیہ دنوں میں اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے راستے میں لڑنا اور جنگ کرنا بھی آپ نے ارشاد فرمایا جی ہاں، مگر وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں نکلے اور پھر اپنی جان و مال کے ساتھ واپس نہ آئے یعنی شہید ہو جائے۔ اسی طرح امام ترمذی نے اپنی کتاب میں روایت نقل کی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عشرے میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو بڑے پسندیدہ ہے، اس کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزے کے برابر اور ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ حالانکہ شب قدر کے بارے میں قرآن کریم نے کیا کہا کہ 1000 مہینے سے افضل یعنی 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے افضل ذی الحج کے پہلے عشرے کی جو راتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان راتوں کے قیام کو شب قدر سے بھی افضل قرار دے رہے ہیں۔ نمبر 3 امام بیہقی نے اپنی کتاب میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے،
وہ کہتے ہیں دور نبوت میں ذی الحج کے پہلے عشرے کو، پہلے 10 دنوں میں سے ہر دن کو 10,000 دنوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ ایک اور روایت جس کو امام بیہقی نے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ کوئی دن ان دنوں سے بہتر، نہ کوئی عمل ان دنوں میں عمل کرنے سے بہتر ہو سکتا ہے، لہذا ان دنوں میں تم لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی کثرت رکھا کرو۔ ایک روایت میں سبحان اللہ والحمدللہ کی کثرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ بڑے مبارک ایام چل رہے ہیں، کچھ احکام ایسے ہیں جو ان دنوں سے وابستہ ہیں، جو مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں کہ ان دنوں سے کون کون سے احکام وابستہ ہیں۔ نمبر 1، حج کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل شامل حال فرمائے اور عافیت کے ساتھ حرمین جانے کے راستے کھول دے۔ ہمارے اعمال کی سزا ایسی مل رہی ہے کہ ہم اس کے دیدار سے اور وہاں کی حاضری سے محروم کر دیے۔ بہرحال حج ان دنوں سے وابستہ ہے اور بڑے فضائل کتب احادیث میں آئے ہیں اور نہ کرنے پر وعیدیں بھی آئی ہیں۔ یہاں تک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حاجی ایسے لوٹتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے آج ہی جنم دیا ہو، اور جس نے استطاعت کے باوجود نہ کیا وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ یہ سب فضائل کو چھوڑ کر میں ایک روایت آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ مینا کی مسجد خیف میں تھے۔ 2 صحابی آئے، ایک انصاری تھے ایک ثقفی تھے، اور آ کر آقا علیہ السلام کو سلام کیا اور عرض کیا ہم کچھ پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ اگر تم چاہو تو تم پوچھو، اور اگر تم چاہو تو میں بتلا دوں تم کیا پوچھنے کے لیے آئے ہو۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہو کہ آپ بتلا دیجیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا تم یہ پوچھنے کے لیے آئے ہو کہ حاجی جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کو چلنے پر کیا ثواب ملتا ہے؟ تم یہ پوچھنے کے لیے آئے ہو طواف کے بعد کے 2 رکعات کا اجر و ثواب کیا ہے؟ تم یہ پوچھنے کے لیے آئے ہو صفا مروہ کی سعی کا کیا اجر ہے؟ تم یہ پوچھنے کے لیے آئے ہو کہ وقوف عرفہ کی کیا فضیلت ہے؟ تم یہ پوچھنے کے لیے آئے ہو کہ حلق کرنے کی اور قربانی کی کیا فضیلت ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں اللہ کے نبی ہم یہی پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ دیکھو تمہارا پہلا سوال کہ تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی آدمی اپنے گھر سے نکلے حج کے لیے تو اس کو کیا اجر ملتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ہر قدم پر 1 نیکی دی جاتی ہے اور 1 گناہ اس کا مٹایا جاتا ہے۔ دوسرا سوال کہ طواف کے بعد کی 2 رکعات واجب کا طواف کیا ہے؟ فرمایا بنی اسماعیل کے 1 غلام آزاد کرنے کے برابر۔ تمہارا تیسرا سوال صفا مروہ کی سعی اور چکر لگانے کا اجر ارشاد فرمایا 70 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر۔ تمہارا چوتھا سوال عرفات کے میدان میں ٹھہرنے اور وقوف کرنے کا اجر آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے۔ اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پر نزول روزانہ رات کے آخری حصے میں، اور کچھ مخصوص راتیں برکت والی ایسی ہیں جن میں غروب آفتاب سے ہوتا ہے۔ دن میں نزول کی کوئی روایت نہیں سوائے عرفے کے دن کے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرما کر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے میرے بندے پراگندہ حال پراگندہ بال خستہ حالت میں دنیا کے کونے کونے سے سمٹ کر آئے ہیں، اگر ان کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہو یا سمندر کی جھاگ کے برابر ہو تب بھی میں نے ان کو معاف کر دیا، جاؤ بخشے بخشائے گھر لوٹ جاؤ۔ اور تمہارا یہ سوال
کہ حلق کرنے پر کیا اجر ہے؟ فرما ہر بال کے بدلے ایک مہلک گناہ سے بچایا جاتا ہے۔ اور تمہارا یہ سوال قربانی کی فضیلت کا، وہ فضیلت اللہ کے یہاں ذخیرے کے طور پر رکھی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے علاوہ اور باتیں بھی ارشاد فرمائی کہ جب بندہ طواف زیارت کر لیتا ہے تو فرشتہ آ کر اس کے کاندھے پر ہاتھ مار کر کہتا ہے کہ تیرے گناہ مٹ چکے، آئندہ کے لیے نئے سرے سے عمل کر۔ ان دنوں میں جو اعمال کے پہلے نمبر پر ہے۔ نمبر 2 قربانی، جس کی بڑی فضیلت ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلی مجلس میں بتلائی جائے گی۔ تیسرا کام جو ان دنوں سے وابستہ ہے وہ تکبیر تشریف ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں تکبیر تشریف کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر خوشی کے موقع پر یا پریشانی کے موقع پر تکبیر کا پڑھنا سنت سے ثابت ہے۔ چونکہ یہ خوشی کا موقع ہے، اس موقع پر تکبیر رکھی گئی، یہ سنت سے ثابت ہے۔ 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک 23 نمازوں کے بعد بقرعید کی نماز شامل کر لے تو 24 نماز کے بعد ہر بندے پر مرد ہو یا عورت، فرق ہے کہ عورت آہستہ آواز سے اور مردوں کو جہرن بلند آواز سے پڑھنا ضروری ہے۔ چوتھی چیز جو ان دنوں سے وابستہ ہے وہ عید الاضحیٰ۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ جب نبی علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا لوگوں کو سال بھر میں 2 دن خوشی کے مناتے ہیں، ایک کو نوروز اور ایک کو مہرجان کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں مجوسیوں کے دن تھے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے اللہ تعالیٰ نے تم کو ان 2 دنوں سے بہتر 2 دن عطا کیے، ایک عید الفطر جو 1 مہینے کے روزے کی تکمیل پر اس کی خوشی پر، اور ایک عید الاضحیٰ جو حج کی تکمیل اور خوشی پر۔ تو یہ چوتھا حکم۔ اسی طرح 5واں حکم عشرے کا روزہ۔ عشرے سے مراد 9 دن، 10 دن نہیں، اس لیے کہ آگے ہم تفصیل بتائیں گے چند دن ایسے جن میں روزے حرام قرار دیے، تو 9 دن کے روزے۔ اور ابھی آپ کو ترمذی شریف کے حوالے سے روایت بتائی کہ ہر دن کے روزے کی فضیلت کیا ہے، سال بھر کے روزے کے برابر۔ نمبر 5 عرفے کا روزہ۔ عرفے کا روزہ ابن ماجہ شریف میں روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ایکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کی معافی۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ چاہے 9 دن کے روزے ہو، چاہے عرفے کا 1 دن کا روزہ ہو، یہ روزے مستحب ہیں، نفل ہیں۔ نفل کو نفل کا درجہ دیا جائے۔ ہماری غلط فہمی یہ ہے کہ ہم نے نوافل کا اتنا اہتمام کیا اور فرائض کا اہتمام نہیں، فرائض کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ خصوصاً عورتوں میں یہ بیماری ہے کہ وہ ان نفل روزے کا بڑا اہتمام کرتی ہیں، لیکن جو روزے رمضان میں عوارض سے چھوٹ گئے، جن کی قضا واجب ہے، ان کا اہتمام نہیں ہوتا۔ اللہ کے یہاں پوچھتاچھ فرائض کے متعلق ہوگی، نوافل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ ذی الحج کے پہلے عشرے میں روزے رکھے تھے کہ نہیں، لیکن یہ ضرور پوچھا جائے گا رمضان کے جو روزے چھوٹے تھے ان کی قضا کی تھی یا نہیں کی تھی۔ اس لیے ہر چیز کو اس کے درجے میں رکھا جائے، فرائض کو فرائض کے، نوافل کو نوافل کے، واجبات کو واجبات کے، مستحبات کو مستحبات کے درجے میں رکھا جائے۔ اسی طرح ان دنوں میں جو اعمال دیے گئے وہ ایک یہ ہے کہ 4 روزوں کی ممانعت، 10، 11، 12 اور 13 ذی الحج، یہ 4 دن ایسے، اور ایک عید الفطر، 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنے کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان دنوں کو کھانے پینے کے، اللہ کی مہمانی کے دن قرار دیے۔
اسی طرح ان دنوں سے جو احکام وابستہ ہے، تو ایک حکم ہے بال اور ناخن کا مسئلہ۔ لیکن یاد رکھیں، پہلے آپ اس مسئلے کو سمجھیں کہ جو بندہ قربانی کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ ذی الحج کا چاند دیکھنے کے بعد سے جب تک قربانی نہیں ہو جاتی اپنے ناخن، اسی طرح سر کے بغل کے زیر ناف وغیرہ بالوں کو نہ کاٹے۔ یہ حکم کوئی واجب نہیں، فرض نہیں، صرف مستحب ہے۔ اب ایک اور بات سمجھ لیں، آپ ایک مسئلہ یہ بھی جانتے ہیں کہ 40 دن سے اگر زیادہ ہو جائے اور آپ ان چیزوں کی صفائی نہ کریں تو شریعت نے اس کو گناہ قرار دیا ہے۔ لہذا اگر کسی کے 40 دن پورے ہو رہے ہوں تو اس کو چاہیے کہ ناخن یا بغل کے یا زیر ناف بال صاف کر لے، چاہے وہ قربانی کرنے والا ہو، اس لیے کہ ان دنوں میں بال ناخن کا جو مسئلہ ہے وہ مستحب ہے، اور 40 دن کے اوپر ہو گئے تو گناہ ہو جائے گا۔ اب ہماری غلط فہمی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہ سمجھا، خاص کر کے راندیر کے مسلمان بڑے عجیب ہیں، چاہے کسی کو برا لگے میں صاف کہوں گا، صفائی سے مراد کیا؟ 10 دن تو داڑھی رکھیں گے، پہلے چاند رات کو جا کر حجام کیا گئے، کیا چہرہ بنانے گئے، چہرے کے نام پر پوری داڑھی صاف کر دی، اور اس کے بعد جیسے ہی قربانی ہوئے ابھی تو اس کا گوشت نہیں کھایا، پہلے حجام کی دکان پر جتنے بال پڑے تو اس کی صفائی کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کیا کر دی؟ میرے ساتھ حج میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے احمد آباد کے، بڑا افسوس ہوا ان کو دیکھ کر، حج قران کیا تھا، 11 دن احرام میں وہ رہے تھے، 11 دن، اور جیسے ہی رمی کی اور قربانی کی، حلق کیا تھا، حلق کے ساتھ داڑھی بھی صاف کر، اس وقت میرے دل پر ایک چھری لگی، ایک افسوس ہوا کہ حج قران کر رہے ہیں، اور پہلا ہی کام آج ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کیا چہرہ، داڑھی کا نام ملیں گے، اس کا نیا نام دیا، چہرہ بنانے گیا تھا، چہرہ بنانے، اور یہ ماسک جو آ گیا ہے یہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے آ گیا کہ داڑھی نہ رکھو، اللہ کے نبی کی سنت کا مذاق اڑاؤ اور اس پر پردہ ڈال دو، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ میرے بھائیوں، آج کل ملک الموت راندیر کے چکر لگا رہے، اگر اسی حال میں موت آ گئی تو اللہ کے دربار میں ایسے ہی پہنچ جاؤ گے، پھر اللہ کو اور اس کے نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تو یہ حکم بھی آپ اچھی طرح سمجھ لیں، اور اسی طرح جو اعمال ان دنوں سے وابستہ ہے اس میں ایک چیز جیسا کہ بتا دیا، تکبیر کا اہتمام، لا الہ الا اللہ کا، اللہ اکبر کا، سبحان اللہ، الحمدللہ کا، اور ایک چیز اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ یاد رہے جن دنوں میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، اگر ان دنوں کی قدر نہ کی جائے، اس میں گناہ کیے جائے تو پھر پکڑ بھی جلدی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں ان 10 دنوں کے متعلق تھی، مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اللہ تعالی اس کی ہمیں صحیح قدردانی نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔